بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 7 جگہ پر بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ اگر انسان ان جگہ پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو جنت حاصل کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اور ان کی اولاد بھی بے حساب بخشی جاتی ہے۔ اگر ان 7 جگہ بسم اللہ پڑھو گے تو جنتی بھی گناہ ہوں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ انسان کسی مشکلات میں نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ان 7 جگہ بسم اللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 70 مرتبہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے جی میرا بندہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ وہ 7 جگہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا اور سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ نمبر 2، کسی اچھی حاجات کے لیے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ نمبر 3، اپنا کاروبار یا مزدوری کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ نمبر 4، اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے تو پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جلد شفا مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ اس سے آپ کو جنت نصیب ہوگی اور قبر و آخرت کو منزل آسان ہوگی۔ نمبر 6، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ نمبر 7، کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا، اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ سوال کیا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنی چاہیے؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے دوران اگر کسی سے دنیاوی باتیں کرے تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرے۔ مستحب ہے کہ یہ باوضو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے سر اٹھا یہ کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا۔ ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو کہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کو دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ دونوں اور یہ ہیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا خاتمہ۔ آخری 2 آیتیں جو حرف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو شخص سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اس لیے 2 جمعے کے مابین نور روشن ہوگا۔ نمبر 3، ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے سورۃ یاسین پڑھی 10 بار قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ نمبر 4، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ نمبر 5، جو شخص حمل الدخان جمعے کی شب میں پڑھے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 6، قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت آدمی کے لیے شفا کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ سورۃ ملک ہے۔ نمبر 7، جو شخص واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود یہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ہر رات میں اس کو پڑھنا کریں۔ نمبر 8، سورۃ الزلزال نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور سورۃ الکافرین چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 9، جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنی داہنی جانب جنت میں چلا جا۔ جو شخص اعوذ باللہ اور یہ تسبیح پڑھے گا 3 مرتبہ پڑھ کر سورۃ حشر کی پچھلی 3 آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ بہار شریعت باب 16 صفحہ۔ کیا قرآن مجید کی تلاوت وضو کے بغیر کی کر سکتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے بتائیں کہ میں کسی عمل کو زیادہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ باغ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں۔ پھر دریافت کیا، چڑھنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ تمام نیکیوں سے افضل، اور یہ بھی فرمایا کہ ساتھ میں آسمان اور زمین والے ایک پگڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ محترم ناظرین، جواب قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور تلاوت قرآن کرتے وقت کم از کم کتنی اونچی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اس سے اونچی آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا سویا ہوا یا کوئی بیمار ہے تو پھر آپ اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک ٹکرائے۔ اجتماعی طور پر قرآن مجید سب لوگ بلند آواز سے پڑھی، یہ حرام ہے۔ اکثر نتیجوں یعنی مسلمان تیسرے دن اکٹھے ہو کر سب سے اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ تلاوتیں کرنا اور نفل پڑھنے سے افضل یہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔